لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، بدھسٹ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ پارسی بھی اللہ کو مانتے ہیں. یہ زیادہ تر تو مذہب اللہ کو مانتے ہیں نا. تو ان کے ہاں اللہ کو ماننے، اور لبرل جو مسلمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کو بہرحال مانتے ہیں. مولویوں کو نہیں مانتے مگر اللہ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں یہ مولوی درمیان سے نکالو، ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، بس گاڈ ہے ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کو اتنا مانتے ہیں کہ بس وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اس کا کام ہے بارشیں برسانا، زمین سے تناور درخت پیدا کرنا، سوکھا چارہ کھلا کے گائے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ نکالنا ہے. بھائی ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں ماں کی نعمت دی، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، باپ کی محبت دی. جب بالغ ہوئے، جوان ہوئے تو اس نے ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے جن سے ہم نے نکاح کیا، ہمیں اولادیں دیں، ہمیں بزنس دیا، کاروبار دیا. اللہ بہت بڑا ہے. آگے بھائی وہ اللہ کی کیا ڈیفینیشن، بس اتنا ہی ہے بھائی. اس سے آگے ہم اللہ کو معاذ اللہ فری کرانے کے لیے ان کی اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اللہ کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہندو بھی مانتا ہے اللہ، عیسائی بھی مانتا ہے اللہ، اور جو تھوڑی بہت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں نا وہ بھی اپنے مطلب کے لیے. بھائی ہندو لوگ مندر میں کیوں جاتے ہیں؟ بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے نا. تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی نے بتایا ہوتا ہے، پنڈت جی نے، یہ والا بھگوان تمہارا یہ والا کام کرے گا. آئی بات سمجھنے وہ کیا کرے گا؟ یہ والا کام. سیٹنگ ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، تو وہ والے بھگوان کے پاس جاؤ، اس کو تربوز چڑھاؤ. آئی بات سمجھنے، یا ناریل چڑھاؤ، کچھ کرو اس کو کوئی تربوز چڑھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں تربوز چڑھاتے نہیں چڑھاتے، لیکن ناریل تو سنا ہے کہ کیا خیال ہے. تو یہ چیزیں اس کو چڑھاؤ گے تو وہ آپ کے کیا کرے گا؟ کام آئے گا. جبکہ اسلام نے جو عبادت کا تصور دیا ہے اس میں اللہ آپ کے کام آئے یا نہ آئے، نماز آپ کو بہرحال پڑھنی. لطیفہ پرانا ہو گیا، میں سنا دیتا ہوں دوبارہ، بہت پرانا ہو گیا لیکن نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا. کئی بار سنا چکا ہوں تو پرانے لوگ ہیں وہ بور ہوں گے، لیکن سبق بہت ہے اس میں. ایک دیہاتی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ اسے مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کر. اس نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا نا تو میری گائے بھینسوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھ، نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو نماز جب پڑھے گا تو تیری بھینسیں اور زیادہ دودھ دیں گی، کیونکہ اللہ کی عبادت سے برکت ہوگی. تو ایک دن اس نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھی، گھر گیا تو ایک بھینس مر گئی. بھینس کیا ہو گئی؟ اس نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار. مولوی صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے تو کہا تھا بھینسیں دودھ دیں گی، میری تو بھینس مر گئی. مولوی صاحب نے کہا اصل میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو ایمان میں. تو ایک دو ہوگا پھر اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا دودھ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ظہر میں آیا، گیا، دوسری مر گئی. پھر امام صاحب کے پاس آیا. امام صاحب نے کہا ابھی امتحان کی کچھ کڑیاں کیا ہیں، سخت کڑیاں ہیں، اور یہ ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں امتحان کی. پھر آ گیا، عصر پڑھنے گیا تو ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک کٹا ہوتا ہے نا بھینس کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بہت شور مچا رہا تھا. تو یہ اس کو کہتا ہے زیادہ شور نہیں مچا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو کیا ہے؟ یعنی تیرے پیرنٹس کو مارنے کے لیے نا 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں. وہ بڑے بڑے بھینسے تھے، تو اتنا سا ہے 2 نفل پڑھوں گا اور مر جائے گا. وہ کیوں نماز پڑھ رہا تھا؟ دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھائی عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوگی. حالانکہ وہ یقیناً برکت ہوتی ہے، مگر عبادت رزق میں برکت کے لیے نہیں کی جاتی. وہ تو کرنی ہے، بھینس مرے یا زندہ رہے، فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، اور عشاء بھی پڑھنی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رزق میں برکت ہو. ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جو کھلا رہا ہے پالیسی بھی اسی کی چلے گی. وہ جب کھلا رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے تو جب عبادت کے لیے بلائے گا ہمیں اور آپ کو جانا پڑے گا، چاہے ہمارا فائدہ ہو یا ہمارا نقصان ہو. میں نے جمعے کے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا کس سابق حکومت کا، کہ پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم شروع کر دیا. جب کو ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ہے تو علماء گئے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے. حکومت نے کہا تھا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے الگ الگ اسکولوں کا. تو پھر وہ حکومت نے بتایا علماء کو کہ فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے،
باہر سے مدد آتی ہے، ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ الگ الگ اسکول نہیں بناؤ، لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھاؤ. تو علماء بڑے حیران ہوئے، یار یہ کیا کر رہے ہو؟ تو پھر وہ حکومت نے کہا کہ جن کا کھاتے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی. پیسے وہ اسی شرط پہ دے رہے ہیں. تو عجیب بات ہے، یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، امریکہ برطانیہ سے پیسے لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہیں بھائی، لیکن اللہ سے چیزیں مانگتے ہوئے اور اللہ کی چیزیں کھاتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہاں کہتے ہیں اللہ کھلائے گا مگر پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی، ہماری چلے گی. قانون کس کا چلے گا؟ ہمارا چلے گا. اصل بات کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ جتنا اللہ سے کھا رہے ہیں اتنا آئی ایم ایف سے نہیں کھا رہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ فوراً پکڑتے ہیں اور اللہ فوراً نہیں پکڑتا. میں ذرا یہ دانت صاف کر لوں ورنہ یہ مسلسل جب مجھے پریشان کرتا رہے گا. وہ کہنے لگے کہ کھلاتے وہ ہیں تو پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی، ہماری. تو اللہ تعالیٰ کے کہ ہم کھاتے ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس کی پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ روک لیتا ہے اگر اس کی پالیسیوں پہ آپ نہیں چلو گے. جبکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم پالیسیوں کو فالو جو کر رہا ہے اس کو بھی کھلائیں گے اور جو نہیں فالو کر رہا اس کو بھی کھلائیں گے. وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا سے کوئی بھی دنیا میں محروم نہیں رہے گا. کیونکہ اگر اللہ نافرمان سے رزق کو روک لیتے تو دنیا میں پھر کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا، پھر لوگ مجبور ہو کے اللہ کی عبادت کرتے، اور اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند. ایسی قربانی، یہ قربانی نہیں ہے نا، یہ قربانی ہے ہی نہیں. وہ تو آپ جب دیکھ لو سب کچھ. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا عذاب دکھائیں جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر عذاب دیکھ لیں گے پھر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مقبول، بولو بھائی، نہیں ہوگا. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے تو پھر تو وہ تو سب کو وہ تو کہتے ہیں نا بھائی تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ پھر تو سب مانیں گے، پھر تو ہندو بھی ایمان لائے گا، عیسائی بھی ایمان لائے گا، کیونکہ اپنے مفاد تو سب کو محبوب ہوتے ہیں. یہاں آزمائش ہے کہ غیب کے پردوں میں ڈال دیا اور اپنی نعمتوں کی بارشیں برسا دیں. آئی ایم ایف اتنا قرضہ نہیں دیتا جتنا ہمیں اللہ کھلاتا ہے فری میں. یہ پانی جو ٹنوں منوں آسمانوں سے برستا ہے، اتنا پانی اگر اللہ اس کا بل مانگنا شروع کر دے تو آئی ایم ایف کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو اس کا بل پے کرے. ایک بادل جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا بادل کا، ٹنوں منوں وزن ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں پانی کے ٹینکر ہوتے ہیں جو ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے سفر کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں آسمان پہ کالے بادل نظر آتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یہ ہمیں چھوٹے لگتے ہیں، حقیقت میں یہ چھوٹے نہیں ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر برسنا شروع کر دے پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ جو چھوٹے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں کراچی کے اوپر سے گزرنے بارشوں میں، تو اگر یہ کھڑے ہو کے کراچی پہ برسنا شروع کر دیں کہ بھائی چلو اب یہیں پورے خالی ہو جاؤ، پورے خالی کہاں ہو جاؤ؟ ادھر ہی، تو ہم پورے بھر جائیں گے، پھر ہم تیر رہے ہوں گے، پھر تباہ ہو جائے گا سب کچھ. چھڑکاؤ ہے ہلکا ہلکا. یہ کیا ہے؟ ہلکا ہلکا. معصرات کہا ہے اللہ نے، نچڑنے والے بادل تھوڑا تھوڑا نچڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور ہوا ان کو دھکیل دیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، آگے نکلو آگے، ایک ہی جگہ پہ نہیں برس جانا، کیونکہ اتنا پانی ہے کہ یہ کراچی والے افورڈ نہیں کر پائیں گے، تباہ ہو جائیں گے یہ سب. وہ تھوڑا سا چھڑکاؤ میں ہی آپ دیکھو حال کیا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اسی میں لوگ تیرنا، کھارا در غائب ہو جاتا ہے، کھارا در اخبار میں آتا ہے. پھر ہے بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا کراچی میں جب زیادہ بارشیں ہو جائیں، گلستان جوہر مارکیٹ سے شارٹ، ایسا ہی ہوتا ہے. جو بھی نشیبی علاقے ہیں وہ بالکل ڈوب جاتے ہیں، اتنا پانی اتنے بڑے شہر میں برستا ہے. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، یہ رب کی سخاوت ہے جو جوش مارتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو ہم زمین پہ برسا کے زمین کو طاقت دیتے ہیں.
وہاں سے چارہ پیدا ہوتا ہے. پھر زمین کی دراڑوں میں جہاں بھی زمین کو جگہ نظر, پانی کو جگہ نظر آتی ہے نا, سوراخ کہیں بھی, پانی اس میں داخل ہوتا ہے. پھر مٹی میں اللہ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں, وہ فلٹر پانی کو ایسا صاف کرتے ہیں جراثیم سے کہ ہزاروں سال بعد بھی مٹی سے پانی نکالو تو وہ آپ کو بالکل تازہ ملے گا پانی, اس میں ذرہ برابر بھی خرابی پیدا نہیں ہوگی. اور پھر اس پانی کو جب زمین میں داخل کرتے ہیں تو کرتے کرتے ایک جگہ جا کے اس کو بریک لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ نیچے مت جانا, کیونکہ انسان کے لیے اس کو زمین میں اسٹور کیا ہے, لہذا اتنا نیچے مت جانا کہ انسان کی دسترس سے باہر ہو جائے. تبھی ہم کنویں کھود کھود کے پانی, بولو بھائی, نکال, جتنا نکالو اتنا اور آ جاتا ہے, اور آ جاتا ہے, اور آ جاتا ہے. یہ کیا ہے سب؟ KPK میں بعض زمینوں پہ گیا, وہاں ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہیں, پانی آ رہا ہے اور وہ کھیتیاں اس سے آباد ہو رہی ہیں. میں نے پوچھا یار یہ پانی تو میں تو 2 دن سے ہوں, 2 دن سے پانی نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ 2 دن سے, ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں. 40 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹیوب ویل سے مسلسل پانی نکل رہا ہے. تو پھر اس کے ہمارے ابا دادا بھی بتاتے ہیں ہم جب پیدا ہوئے تھے تو یہ پانی نکل ہی رہا تھا. اتنا پانی زمین میں, اور صوبہ سرحد جو ہے KPK وہ اونچائی والی جگہ پہ ہے, وہ نشیبی جگہ پہ نہیں. جتنا اونچائی پہ جائیں گے اتنا پانی زیادہ. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پانی کی تو صفت ہے نیچے جانا, لیکن کشمیر میں پانی زیادہ ہے اور کراچی میں کم ہے. حالانکہ کراچی سمندر کی سطح کے بالکل برابر ہے, لیکن سطح سمندر سے اوپر جا رہے ہیں تو پانی اور زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پانی تو نیچے آتا ہے, اوپر تھوڑی جاتا ہے پانی. لیکن جتنی بلندی پہ, میں ایسے ایسی علاقوں میں گیا ہوں 7,000 فٹ بلندی, آکسیجن نہیں ہوتی وہاں پہ, سانس لینے میں دشواری, مگر پانی کے چشمے پہاڑوں کی نوک سے پھوٹ رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی زمین ہے وہاں, اس کو بھی اللہ نے کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی, آباد کرنا ہے اللہ نے. پہاڑوں کے اوپر پانی جاتا ہے اور بالکل چوٹی سے نکل کے نیچے بہنا شروع ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے زمین میں دریا اور چشمے جاری کر دیے. پھر پانی کا ایک الگ سسٹم ہے, جیسے بالکل ہم لوگ چیزیں اسٹور کرتے ہیں نا بھائی, جیسے ہم بقرعید کے گوشت سے حلیم پکاتے ہیں نا محرم میں تو نہیں پکاتا, یہ لوگ پکاتے ہیں, تو وہ کہاں اسٹور کرتے ہیں؟ فریج میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ محرم میں پھر کہاں سے ملے گا اتنا گوشت, تو لوگ بقرعید کے گوشت کو کیا کر دیتے ہیں؟ اسٹور کر دیتے ہیں, کہ محرم میں اسی سے حلیم پکے گا, تو فریز کر دیا جاتا ہے نا. ایسے ہی گرمیوں میں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پانی کو برف کی شکل میں اسٹور کر دیتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ آسمان سے برف نازل ہوتی ہے, وہ برف کے بڑے بڑے پہاڑ, وہ سب کیا ہے؟ قدرتی فریج ہے جس میں کوئی ڈور نہیں ہے, دروازہ نہیں ہے, کوئی بجلی نہیں دینی پڑ رہی اس کو. وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی برف بنا کے اس کو زمین پہ, بولو نا بھائی, نازل کر کے بڑے بڑے تودے گلیشیئر بنا دیتے ہیں. وہ گلیشیئر اسٹور ہو جاتے ہیں, بالکل صاف ستھرا پانی ہوتا ہے, وہ ایک دم نیٹ کلین پانی, صاف ستھرا. وہ پانی بڑے بڑے گلیشیئر کشمیر میں اور K2 کی پہاڑیوں پہ ادھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پورے پورے برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں. پھر کیسا بہترین نظام ہے, ایسا نہیں ہوتا ایک دم دھڑام سے پہاڑ پگھل جائیں, نا 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 نا. جیسے جیسے گرمی آتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی پگھلنا, وہ پانی پگھل کے پہلے چھوٹی چھوٹے چشموں میں, پھر نہروں میں, پھر بڑے بڑے دریاؤں میں, پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوا کہاں سے چلتا ہے اور کدھر سمندر میں آ کے, بولو بھائی, گرتا ہے. پھر وہ یہ سب کو سیراب کرتا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے پوری دنیا کو آباد کرنا ہے میں نے, سب کو سیراب کرتا ہوا. وہ سر جانور بھی پی رہے ہیں, انسان بھی پی رہے ہیں, کپڑے بھی دھل رہے ہیں, ڈبکیاں بھی لگ رہی ہیں, اس میں مچھلیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں, ان مچھلیوں کو خوراک بھی مل رہی ہے, شکار بھی ہو رہا ہے, اور اس سے جو جنگلات ہیں ان کو بھی پانی مل رہا ہے. پھر اس سے جناب گندم کی کھیتیاں بھی سیراب ہو رہی ہے. سندھ کے پورے باغات انہی نہروں سے, تو وہ جو آ رہی ہیں وہاں سے انہی نہروں کو کاٹ کاٹ کے پورے پورے باغات کو سیراب کیا جاتا ہے. وہ پانی ہوتے 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 سمندر میں آ کے گرتا ہے. پھر سورج اس پانی کو پکاتا ہے, سمندر کے پانی کو دوبارہ پکاتا ہے. پھر وہ میٹھا پانی دوبارہ بادلوں میں جاتا ہے. پھر وہ منو ٹن بھرے ہوئے بادل, اللہ ہوا کو کہتا ہے چل بھائی واپس چل,
جہاں سے آیا تھا ادھر واپس، پھر وہ وہاں جا کے برسے گا، کچھ تو لیکوڈ مائع کی شکل میں برسے گا اور کچھ برف بن کے جو بہہ جائے گا اور پھر برف بن کے آہستہ آہستہ پگھلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے پانی پلاتے چلے آ رہے ہیں، یہ پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اتنا زبردست سسٹم ہے نا بارش کا۔ ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ یہ جو بارش کا نظام ہے نا، یہ اتنا پیچیدہ اور اتنا دلچسپ نظام ہے کہ یہ نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ غیر مسلم کے الفاظ ہیں، اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ پانی ختم ہو رہا ہے، نسل کو بولو بھائی روکو، پانی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ الو بنانے کی باتیں ہیں، کیونکہ پانی ختم جب ہوگا جب وہ فنا ہو رہا ہو۔ پانی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو کے بالآخر کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں، پھر دریا۔ وہ سارا سائیکل ہو رہا ہے، یہ پورا چکر ہے، یہ ضائع ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور کتنے لاکھوں گیلن، کروڑوں گیلن پانی سمندروں میں ضائع ہو رہا ہے۔ تو ہماری حکومتیں اپنی سستی کہ بھئی پانی کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ڈیم بنانے کی بات کرو تو سیاسی جھگڑے، کیا خیال ہے؟ تو پانی کو اسٹور کرنے کا خود کا کوئی انتظام ہے نہیں، اور ڈال دیتے ہیں کس پہ؟ کہ نسل روکو۔ آئی بات سمجھ؟ یہ ایسے ہی جیسے گھر میں کوئی سست باپ ہونا، سست باپ، ٹھیک ہے نا، بیگم نے اپنے سسرالیوں کو بلا لیا، اپنے میکے والوں کو دعوت کے لیے۔ اب اتنا بڑا کولر رکھا ہوا ہے لا کے، کہا جا رہا ہے بھائی گھر میں 20 افراد آ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں اس کو بھرنے کا انتظام کر لیں۔ تو آپ سستی میں وہ تو کولر بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں 20 افراد کے بجائے 5 کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ 5 کو۔ تو یہ اس لیے نہیں کہ پانی کی کمی ہے، یہ اس لیے کہ آپ کیا ہیں؟ سست۔ تو حکومت جب کہتی ہے نا کہ نسل روکو، پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، تو یہ حکومت اپنی سستی کس پہ نکال رہی ہے؟ ہم اور آپ پہ نکال رہی ہے۔ نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ۔ تو اللہ کی طرف سے رزق برس رہا ہے، برس رہا ہے، ہم پانی بھی پی رہے ہیں۔ اگر ایک پانی اللہ روک لینا، خدا کی قسم IMF قرضے دینا چھوڑ دے، اتنا نقصان نہیں ہے، کھاتے پیتے پھر بھی رہو گے، لیکن ایک پانی آسمان سے برسنا ختم ہو جائے تو دیوالیہ نکل جائے انسانوں کا، لوگ ان ڈالر اور سونے اور چاندی کے سکوں کو بھول جائیں گے۔ اکثر میں ایک واقعہ بیان میں سناتا ہوں، ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت گفٹ میں دینا چاہتا ہوں۔ کس میں دینا چاہتا ہوں؟ آپ کو آدھی سلطنت مل جائے تو آدمی تو خوشی سے بے ہوش ہو جائے نا۔ ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری اس سلطنت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ بھائی کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو نعمتیں ہیں نا، جو گاڈ گفٹڈ نعمتیں جو اللہ نے مجھے بغیر کسی محنت کے دی ہیں، ان نعمتوں کی قیمت تیری اس سلطنت سے زیادہ ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی، ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو۔ تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا، اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے، کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خامخواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے، ریلیشن ہے۔ تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں۔ فوج میں نا، جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں، تو وہ فوجی صوبیدار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے، تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں، بعض دفعہ خام میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ کے، چلو بھائی اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اب ڈنڈ پیل رہے ہیں، ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ۔ تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا، 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے، لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے۔ ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے۔ اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے، دوسری نماز شام 3:30 بجے، 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے۔ جہلم والی سرکار نے تو کر دی، فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر اثر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں۔
تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں, عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور میں اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. بزنس ہی اللہ کی یاد, اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے, مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے, اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے, اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجری, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے, یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو, تبدیلی, چینجنگ, آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں, اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ہے, ابھی دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا, بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی بھی دھوپ ہوتی ہے جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتد بھی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے, ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں, 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, تو معتد بھی ڈھلکنا, قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے, ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے, اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت, تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین, یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے, یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں, اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے, اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے, جو معتد بھی. دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں.
پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسا تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے. میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے. اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی. تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں، اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا، نبی نے بھی تو کلام کیا ہے. تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے، تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا، پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا، یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو، اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں، لیکن کیا کریں، سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی، پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا، تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھئی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھئی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے، تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں، بڑا مزہ آ رہا ہے، آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی، اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا؟ بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا، اور ٹینشن سبب ہے
نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے, لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار, تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی, بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے, اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو, ٹینشن ہے یا نہیں وہ دو پڑھا کرو. نہیں ہے بات, میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی, تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں, 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول, اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا, اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے رہے نماز, وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو, اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا, جدت آتی ہے, وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے, ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا, ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں, تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے, تو ٹائم جو ہے نا, اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے, اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے, لیکن دلوک شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وقرآن الفجر, فجر والا ٹائم, یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے, اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے, حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو, نہیں, لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی, اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا, اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے, اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے, حالانکہ اصل میں نہیں ہے, اصل میں تو کچھ اور ہے, لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے, وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے, اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو, ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں, عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں, مغرب میں الگ, انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو. نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے, اسے عشاء بھی چاہیے, لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے, لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے, ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی, میرے پاس اس کے علاوہ تبھی تو 5 نمازیں ہیں, تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے. تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا, اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی, تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ, صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا, نیند پوری ہوتی ہے, خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو دیکھ کے, کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں, اٹھوں, میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح میجورٹی تو سوری ہوتی ہے نا, اٹھتی 12 بجے کم وقت, اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. ایک شاعر نے کہا تھا, اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں, وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. واہ واہ, اب یاد آ گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی, موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی, اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو گوئے اوجے تور, تور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی, تو وہ والا منظر, وہ روحانی منظر ہوتا ہے, وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کوہ طور والا منظر, روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی. یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے, کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی. تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی, بولو. اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے, 5 ٹائم دن میں. تبھی علماء کہتے ہیں معاف ہی نہیں ہوتی ہے, کبھی موت تک چلتی رہتی ہے, کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا. ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی, یا تو ٹائم روک لو. ہم جب گئے تھے وہاں
ناروے میں تھے نا, تو بہت لمبی رات تھی, تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا, تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا. فجر 8:45 بجے ہو رہی تھی صبح, اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے. تو چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا, مغرب کے بعد عشاء کا وقت, فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, تو ٹائم رک گیا, تو نماز بھی کیا ہو گئی, رک گئی. ٹھیک ہے, دیر سے پڑھو. تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ. ہاں, جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے, وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے, وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے, سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے, تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی, ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا. دیکھو ایک چیز کا خوب خیال کرو, اپنے آپ کو ہمیں عملی زندگی سے جوڑنا پڑے گا. یہ تو آج اجتماعی دعا ہوئی, حقیقت بتاؤں مجھ سے اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی. اللہ کا بڑا فضل ہے, مجھے عادت ہے کبھی کبھار, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت نیک ہوں, جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے, دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے. یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے, تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن, وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو, تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں. اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے, دعا میں شریک ہو جاؤ. غنیمت ہے, یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا, اس کی زندگی بن جاتی ہے. ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا, بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں, فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ ہوتا ہے نا, ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں. میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا, فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے, اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیے انہوں نے. فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی, بولو نا بھائی, مشکل بھی اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب, اللہ سے تعلق, اللہ سے محبت, اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں, حتیٰ کہ روزے, زکوٰۃ, نماز سے بھی نہیں بنتا. میرا تجربہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا, ارشاد فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں, تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں. فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں, نئے لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے, کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں, تو بیان میں کہنے لگے, فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا. فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا. فرمایا ایسے فرمایا کیا کہ حدیثیں آ رہی ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا. کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا. ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا. تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا, جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا, تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا. ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے, کچھ بھی فرما دیتے. لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا, گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے, لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا. لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے, ایک لاجک ہے, ایک دلیل ہے. ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا. سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو, دعا. آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو, روزہ کتنا مشکل ہے, صبح سحری میں اٹھو, سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو,
بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا. صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت. اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں, اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتا, لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی. تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل. نماز کتنی مشکل عبادت, لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, اس دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے. حقیقت یہ کبھی ٹھیک, دیکھو اسٹائل دیکھو, ادھر بھی ڈالا ہوا ہے, ادھر بھی رکھا ہوا ہے, ادھر ایک اور لگا ہوا ہے, پھر بھی بےچارے لگے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جنات ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے. اصل میں دعا, اور ایک اور اشکال ہوگا, آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا, صبح شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, مانگی. بولو, دعا پڑھنا بہت آسان ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی, یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں, جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر, ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے, وضو کرو پھر چل کے آؤ, صبح سحری میں اٹھو, روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا, جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں, اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں, پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, شاید کچھ ہو جائے, تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو, سخی بھی ہو, کوئی بھیکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی. اگر وہ غیرت مند ہوگا تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے, تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو, میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے, مانگتے ہی رہو گے, مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں, وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس, آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے, کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو, کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا, جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے, مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو. 5 روپے, 10 روپے, 20 روپے, 30 روپے. وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے, دوبارہ آپشن. آپ پتہ کیا کرو گے, جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا 9 سے شروع کرو گے, وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا, چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے سب 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس کو. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب, 9 کھرب نہیں, سوری غلطی ہوگی, یہ پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ
99,99,999 का चेक बना के दोगे कि नहीं दोगे? बशर्ते के यकीन हो कि ये मैं ख्वाब नहीं देख रहा, वरना बाज दफा आदमी की आंख भी खुल जाती है ऐसे मौके पर। वो एक आदमी की लॉटरी निकली ना, इसी 99 खरब रुपए की, ये बहुत 5 अरब की लॉटरी निकल आई। तो जिन्होंने जो कंपनी थी, जो भी लॉटरी जिन्होंने दी, उन्होंने कहा कि यार किसी माहिर नफ्सियात को भेजना चाहिए जो इसको बताए कि तुम्हारी 5 अरब रुपए की लॉटरी निकली, क्योंकि एकदम से बता दिया तो खुशी से मर भी सकता है ये। तो आराम आराम से जाके कोई नफ्सियाती डॉक्टर इसकी नफ्सियात को समझते हुए इसको बताएगा। नफ्सियाती डॉक्टर को भेज दिया। नफ्सियाती डॉक्टर ने जाके ना उसको पहले समझाया कि देख, फर्ज कर ले तेरी 1 लाख की लॉटरी निकल आई तो क्या होगा? उसने कहा खुश होऊंगा मैं। 1 लाख पे उसने कहा चलो नहीं मरेगा, ठीक है ना, अब लाख से थोड़ा सा ऊपर। अच्छा फर्ज कर 20 लाख की लॉटरी निकले, उसने कहा ये करूंगा, दुकानें बनाऊंगा, ये करूंगा, एक प्लॉट खरीद लूंगा। अच्छा ऐसे 20 लाख से ऊपर आया, 1 करोड़ तक पहुंचा, 1.5 करोड़ तक, 2 करोड़ तक, 3 करोड़ तक। 3 करोड़ में क्या करेगा जी? दुकानें ले लूंगा, बहरिया टाउन में घर ले लूंगा, वगैरह वगैरह। होते होते 5 करोड़, जो असल थी ना 5 करोड़ तक आ गया। अच्छा ये बता 5 करोड़ की लॉटरी निकली तो क्या करेगा? उसने कहा आधी तुझे दे दूंगा। ये सुनना था माहिर नफ्सियात का इंतकाल हो गया। माहिर नफ्सियात का इंतकाल, वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सका ये खुशी। तो ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं। 99 खरब, 99 अरब, 99 करोड़, 99 लाख, 99,999 इशारिया भी लगा देगा आगे 99999। लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है, IMF कभी किसी को ऐसे ब्लैंक चेक इस तरह से नहीं देता नहीं है, इसलिए हम ये सब हंसी मजाक की बातें समझी जाती हैं। लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा है कि अल्लाह ने हम सबको ब्लैंक चेक, बोलो है, ये ब्लैंक चेक पकड़ा दिया हमारे हाथ में। जो लिखना है इसमें लिख दो, मेरे दरबार में पेश कर दो, मैं दूंगा जो मांगोगे। बोलो भाई, अब जिसको इस पर यकीन है ना, उसको जितना वो दुआ को फोकस करता है, इतना किसी और इबादत को फोकस नहीं। वो बाकी इबादत करता भी इसलिए कि इबादत करके दुआ मांगूंगा तो ज्यादा कबूल होगी। इबादत में दुआएं ज्यादा कबूल होती है ना। तो ये शैतान ने दिमाग में ये डाल दिया है कि अल्लाह सुनता है दुआएं मगर कबूल नहीं करता, और अल्लाह कहता है मैं करता हूं कबूल, लेकिन जिस तरह तू चाह रहा है उस तरह नहीं करूंगा मैं कबूल। उस तरह करना अगर शुरू कर दी तो अल्लाह का मामला हमेशा गैब पर है। यख्शौन रब्बहुम बिल गैब, जो अल्लाह से डरते हैं बगैर देखे, जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं बगैर देखे, जिन्होंने जन्नत पे यकीन किया बगैर देखे, जो जहन्नम से डरते हैं बगैर देखे, जिन्होंने अजाब नहीं देखा, क्योंकि देख लेंगे तो आजमाइश खत्म, फिर तो सारे नेक बन जाएंगे, सारे नेक। तो अल्लाह कहते हैं भी मांगो, नजर नहीं आएगा। तो अक्लमंद लोग गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगते हैं। सबसे ज्यादा अहम ऑर्डर किसका दिया है कुरान में? नमाज का। फिर हम पूछें अल्लाह अगर मैं छोड़ दूं, कोई बात नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है। नहीं भाई, गलत गफूर रहीम को गलत जगह फिट कर रहे हो। कुरान शुरू यहां से होता है, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाह। ईमान की पहली अलामत गैब पर ईमान, वो गैब जिसके बरहक होने पर दलील कायम है कुरान और सुन्नत की। और उसके बाद ईमान लाने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? नमाज पढ़ते नहीं है, कायम करते हैं। पढ़ने का तो जिक्र है ही नहीं। कायम का मतलब जमात से, पूरे खुशू व खुजू के साथ, टरखाने वाला काम नहीं। जो पढ़ने वाले वो भी हर आदमी अखपल तरीके से पढ़ रहा है, अखपल तरीका है हर आदमी का। मैं कोई उधर पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है। मस्जिद की जमात है भाई, ये मस्जिद किस सिलसिले में बनी है? फजर की नमाज में आप देख लो कितने नमाजी होते हैं। अभी जुम्मे में जितने नमाजी हैं, फजर में भी उसूली तौर पर इतने ही होने चाहिए ना। लेकिन आप उन सब नमाज में पूछो अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, तो भाई अल्लाह ने फिर फजर फर्ज क्यों की है? अल्लाह नफिल। देखो, इशराक की नमाज अगर सारी दुनिया ना पढ़े कोई अजाब आएगा? क्योंकि अल्लाह ने ही उसको फर्ज नहीं किया ना। क्या ख्याल है? अल्लाह ने ही फर्ज नहीं किया। फजर तो अल्लाह ने फर्ज की है, ज़ोहर अल्लाह ने फर्ज की है, असर अल्लाह ने फर्ज की है, मगरिब अल्लाह ने फर्ज की है, इशा अल्लाह ने फर्ज की है। उसमें कैसे ये मुमकिन है कि आप छोड़ दो? भाई अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु या अब्दुल्लाह इब्ने मसूद साहबी के नाम में मुझे थोड़ा सा तरद्दुद हो रहा है। उनकी सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। वो कहते हैं हम नबी के दौर में किसी अमल, कोई गुनाह अगर हो जाए ना, उसके बारे में ये नहीं समझते थे कि इस गुनाह के करने से इंसान काफिर हो जाता है। लेकिन नमाज छोड़ने वाले को हम ये समझते थे ये इस्लाम से क्या है? खारिज। क्योंकि किसी मुसलमान की ये मजाल नहीं थी कि वो नमाज छोड़ दे।
اب اس حدیث کی تشریح میں وہی بات ہے نا، حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث سمجھ میں آئی؟ بخاری مسلم کی حدیث. وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کسی گناہ کو کرنے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جمہور علماء کہتے ہیں گناہ کوئی بھی کر لو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے. کوئی زنا کر لے، اللہ نہ کرے، شراب پی لے، چوری کر لے، تو اس سے گنہگار تو ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن نماز چھوڑنا ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں تین امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان کر فرض نماز چھوڑ دی تو وہ سچی مچی میں کافر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سچی مچی میں کیا ہو جاتا ہے؟ تبھی آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا، وہ کچھ بھی ہو نماز نہیں قضا کرتے، نماز نہیں قضا کرتے. وہ وجہ اس کی وہ تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے ہم. اور اسلام سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگر آپ نے حج کیا تھا تو وہ حج بھی کیا ہو گیا؟ ضائع. اور اگر آپ بغیر توبہ کے مر گئے تو سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا نماز چھوڑنے کا. سمجھ رہے ہو؟ رفیع بھائی کو اشکال ہو رہا ہے، پھر بچے رفیع بھائی ایک دم بچوں پہ آ جاتے ہیں کہ پھر بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں. خیر تو امام احمد بن حنبل کی دلیل بھی کمزور نہیں ہے. وہ دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے؟ کافر. باقی تینوں ائمہ کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ اس زمانے میں کافر ہی نماز چھوڑتا تھا، مسلمان کے بارے میں تصور نہیں تھا، تو اس لیے جو نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تھا وہ کافر ہے. تو یہ تو انہوں نے زمانہ ہی نہیں دیکھا تھا نا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا. یہ تو وہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کے بھی کوئی نماز چھوڑے. تو راجح بات یہی ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا. لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں اسلام کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ کیا تھی؟ نماز. مسجد میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، آ رہا ہے تو مسلمان ہے، نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب مرتد ہو گیا. یہ وہ واقعی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کافر، مسلمان ہوتا تو آتا نا. لیکن آپ سارے بے نمازیوں سے پوچھو، کہتے ہیں اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مغفرت کر دے گا. اس کا مطلب یہ تو اللہ کا ایک طرح سے معاذ اللہ کے حکام کا مذاق اڑانا ہو گیا. کیا خیال ہے؟ مذاق اڑانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ کہہ رہا ہے درجنوں جگہوں پہ علامات بیان کر رہا ہے مومن نماز قضا نہیں کرتا. میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی، میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں. اس سے بڑی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سفر میں اجازت نہیں دی ہے، 2 کر دی 4 کی، چلو 2 پڑھ لو. یہ 2 اس لیے دیے کہ قضا نہ کرو. سفر میں دیکھ رہا ہوں تو لوگ چھوڑے کہنے سفر ہے بھائی، سفر میں چلتا ہے. چلتا ہوتا تو اللہ 4 کی 2 نہ کرتا نا. اللہ کہتا ہے 4 پڑھو، نہیں پڑھی جائیں تو چھوڑ دینا. تبھی سفر میں سنت مؤکدہ نہیں رہتی، 4 کی 2 نہیں ہوتی سفر میں. کیوں؟ سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے. تو اگر سفر میں مشکل ہے تو پوری چھوڑ دو، نہیں مشکل ہے تو پھر پوری پڑھو. اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے کہ پڑھنا مشکل ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آپ وہ جہاز نکل رہا ہے یا ٹرین نکلنے والی ہے تو آپ چھوڑ دو سنت مؤکدہ. لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے آپ نے 10 دن تو ہو تو سفر میں، لیکن علماء لکھتے ہیں پھر وہاں سنت مؤکدہ پڑھنی پڑے گی آپ کو. نبی سے جو سنتیں یا صحابہ سے جو سنتیں چھوڑنا سفر میں ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران، کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں 10 دن کہیں جا کے اسٹے کیا ہوا ہے وہاں بھی سنتیں نہیں پڑھ رہے. بھائی یہاں تو مؤکدہ ہی ہے یہاں، کیونکہ سفر سنتوں کا اب میں فقہی اصطلاح استعمال کروں گا اس کے لیے کہ جو فرض نماز قصر کی جاتی ہے اس کا تعلق مشقت حکمیہ سے ہے، یعنی سفر سے ہے، چاہے مشقت ہو یا نہ ہو. لیکن سنت مؤکدہ کا تعلق سفر سے نہیں ہے، مشقت سے ہے. تو سفر میں مشقت چونکہ ہوتی ہے تو اس لیے نہیں پڑھو. لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے تو اب تھوڑی مشقت ہے. آپ 10 دن کے لیے چلے گئے اپنی نانی کے یہاں لاہور میں آپ اپنی نانی کے یہاں گئے ہوئے 10 دن کے لیے، بڑے آرام سے. نانی کے یہاں جا کے تو انسان انجوائے کرتا ہے نا. ہم تو بچپن میں جب عیاشی کے لیے نانی کے یہاں ہی جایا کرتے تھے. کہتے ہیں بچہ ددیال میں پٹتا ہے، ننیال میں بگڑتا ہے، کھاتا پیتا ہے. وہاں نانیوں کی طبیعت میں رحم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، دادیاں تھوڑی سی الگ اسٹائل کی ہوتی ہیں. تو اب نانی کے آپ گئے ہوئے ہو تو اس سے زیادہ ریلیکس کبھی ہو سکتے ہو؟ تو وہاں سنتیں پڑھنی پڑیں گی. فرض تو 2 ہی پڑھیں گے کیونکہ سفر سے تعلق ہے فرائض کا. سنت مؤکدہ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ سفر ہے یا حضر، اس سے تعلق ہے کہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے تو پڑھ لو، مشکل ہے تو چھوڑ دو. تبھی اللہ نے سنتیں 4 کی 2 نہیں کی ہیں
اس لیے کہ اس کو پوری سنتیں چھوڑنے کی آپ کو اجازت دی ہے، فرض کو چونکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے 4 کی 2 کر دی ہیں کہ یہ میں نے خود تمہیں سہولت دے دی ہے تاکہ چھوڑنے کا عذر نہ رہے. اور سنتیں جو 4 تھی وہ 4 ہی ہیں، کیونکہ چھوڑنے کا عذر ہے تمہارے پاس، اگر مشقت ہے تو چھوڑ سکتے ہو اس کو. تم سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو. لیکن آپ جتنے بے نمازی ہیں آپ ان سے پوچھو اللہ غفور رحیم ہے، بھائی تم یہ موقع نہیں ہے، یہ بولو یار بس اللہ سے ڈر لگتا ہے، دعا کرو اللہ نماز کی توفیق دے. ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا نا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. پہلے یہ رواج تھا مسلمانوں میں، یہ دیکھتے تھے نا جو نمازی ہے ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں ہے، تو جو علماء تھے وہ علاقے کے امام تھے وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، جنازہ یعنی اس کا. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. کیوں؟ جو گناہ کما رہے ہیں سیجزون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا. اور سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا ہے؟ نماز قضا کرنا، نماز قضا کرنا. اور یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو توبہ کر رہے ہیں لیکن ماضی کی گناہ سوچ سوچ کے نا امید ہو رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگی تبدیل کر دیں. کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے. کچھ کافر آئے نبی کے پاس کہ ہم نے تو اسلام کفر میں اتنے قتل کیے، اتنی بار زنا کیا، اب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں، اتنے قتل ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس پہ اللہ نے فرمایا آج تم اسلام قبول کر رہے ہو، توبہ کر رہے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وانیبوا الی ربکم، لیکن آج کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی طرح کوئی مسلمان بھی اگر توبہ کرتا ہے، کافر اسلام نہیں لا رہا بلکہ مسلمان ہے جو گناہوں کی زندگی میں گزری، اب وہ چاہ رہا ہے یو ٹرن لے لے، پلٹ جائے، تو شیطان مایوس کرتا ہے اب کیا کرے گا بھائی، اتنے سال تو نے برائیوں میں گزار دیے. تو اللہ کہتے ہیں نہ، جو جب بھی اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ کا در موت سے پہلے کھلا ہوا ہے. جو توبہ کر کے زندگی بدلنا چاہے اس کے لیے اللہ ارحم الراحمین بھی ہے، غفور اور رحیم بھی ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہے تو میرے بھائی پھر یہ کہنا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں گا. کوئی اللہ کا ایسا کوئی ایگریمنٹ. یہودی کہا کرتے تھے اپنے بارے میں، یہودی کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اول تو جائیں گے نہیں، گئے تو تھوڑے دن کے لیے. کیوں بھائی؟ ہم تو اللہ کے ایک لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں. بھائی آج بھی ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کا مقام تو موسیٰ کلیم اللہ سے بھی بلند ہے. تو ہم تو ایک اللہ کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے. نا میرے بھائی، تو یہ سارے اعمال تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیے ہیں. تو یہودی اسی زام میں آ گئے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے قوم ہیں، اللہ نے ہم موسیٰ بھیجے، داؤد بھیجے، سلیمان بھیجے، زکریا علیہ، یعنی جو بنی اسرائیل کے پہلے جتنے پیغمبر ہیں، جتنے پیغمبر یہودیوں میں آئے اتنے تو کسی میں نہیں آئے. تو اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تم جو کہتے ہو ہم تھوڑے اگر گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کہیں جاتے ہو کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ بولتے ہو مجھے تو تم یہ فری میں دو گے کیونکہ میں تمہارے چاچے کے پھپھے کے خالہ کا بیٹا ہوں. کہہ کہ بھائی میں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی بھی ہے کہ جو میرے چاچے کے پھپھے کی خالہ کا بیٹا ہوگا اس کو یہ چیز فری میں ملے گی؟ کیا خیال ہے؟ دیکھو مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بعض دفعہ بے وقت آتے ہیں، بے وقت آ کے پھر میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں سارے کاموں میں. تو کہتے ہیں میں جاپان سے آیا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں. تو میں کیا کہتا ہوں، بھائی میں نے کہا تھا آپ جاپان سے بغیر بتائے آ جاؤ. ایک بندہ جاپان سے آیا، ایک انگلستان سے آیا، ایک امریکہ سے آیا، اور سارا دن 10 بندے بھی آ گئے تو تیرا کیا ہوگا کالیا؟ خود سوچو آپ. پھر میں ان کو کہتا ہوں میں نہیں مل سکتا تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھو بد اخلاق ہے. میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے، تو ٹائم لے کے آیا کرو بھائی. اچھا رفیع بھائی کہہ رہے ہیں ٹائم سے، رفیع بھائی کو یاد آیا کہ ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو بس جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے زانی کی سزا دنیا میں 100 کوڑے اور پتھروں سے مار کے اگر شادی شدہ ہے تو رجم. اگر غفور الرحیم کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ بس ہے ہی کچھ تو پھر چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا. اتنی سخت سزا پوری دنیا میں کسی مذہب میں چور کی ہے جتنی سخت سزا اسلام کی. اسلام دے رہا ہے. کیوں؟ اسلام کو چور سے نفرت بہت. چور کے بارے میں اسلام کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، اور چور سے نفرت نہیں ہے اصل میں. چوری کو اسلام بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو 2 چیزیں انسان کے کیریکٹر کو خراب کرتی ہیں. کیریکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
زبان، آپ کی زبان اور مالی معاملات میں خیانت. جھوٹ بولنے والا کیریکٹر لیس ہوتا ہے اور مالی خیانت چوری ہے نا. کیا خیال ہے؟ ان دو چیزوں سے تو انسان کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے نا. تبھی امریکہ میں قانون ہے نا، صدر اگر جھوٹ بول دے تو وہ اس کو صدارت سے، وہ نہیں، وہ ایک دفعہ کیس بن گیا تھا، صدر بش پہ بنا تھا میرا خیال ہے، کلنٹن پہ بنا تھا، اس کے بارے میں کیس ہو گیا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے. حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بھی امریکہ کا صدر نے جھوٹ کیسے بول دیا، اتنا بڑا کیس بن گیا تھا، وہ بڑی مصیبت میں آ گیا تھا کہ بھئی آپ صدر ہو کے جھوٹ بول رہے ہو. تو جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ پیسوں کے معاملات میں آپ دو نمبری، کسی کا پیسہ کھا رہے ہو آپ، یہ مسلمان نہیں کر سکتا. تبھی اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو بھائی. 1 درہم کسی کا کھایا 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آپ کے کیریکٹر سے ہے، کردار سے ہے. ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے بیٹھے تھے نا زمانے جاہلیت میں، ہرقل نے سامنے بٹھایا اور ابو سفیان کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا اور پھر نبی کے بارے میں پوچھا. ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم میں جھوٹ بول دیتا، لیکن میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا دشمنی کے باوجود میں نے سچ سچ اس لیے بتایا کہ مجھے قوم کے بارے میں خطرہ تھا، میں واپس جاؤں گا لوگ کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بول کے آیا ہے. مجبوراً سچ بولا ہے میں نے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے، ورنہ وہ جب اسلام دشمن تھا تو نبی کی تعریف کیوں کرتے وہ؟ تو مجھے سچ بولنا پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو واپس یہ لوگ کیا بولے ہیں، عرب کا سردار ہے اور کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. تو اسلام میں میرے بھائی چور کا ہاتھ جو ہے نا، یہ چوری کو اسلام میں ہلکا جرم نہیں سمجھا گیا، چوری کو بڑا جرم سمجھا گیا ہے. تو آپ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ چور کے بارے میں بھی رحم والے جذبات رکھتے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں بھائی؟ یہ جو ڈکیتیاں کرتے پھر رہے ہیں موبائل اسنیچنگ اور بندوق سے، لوگ بڑا ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے بیچارے کو موقع دو. میں کہتا ہوں نہیں، موقع دیا تو تم بڑے ظالم ہو گئے، کہ اسلام موقع نہیں دے رہا. ڈاکو کی سزا اسلام میں قرآن نے بیان کی ہے کہ چوک پہ لٹکا دو، دایاں ہاتھ اور بایاں کا پاؤں کاٹ کے اس کو. اللہ کو ترس نہیں آ رہا، اللہ کو خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں آ رہا. ہم لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے بیچارے نے خودکشی کر لی، ہائے بیچارے نے یہ کر لیا، ہائے بیچارے نے. اور بھائی اگر اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم کی آگ میں کیوں پھینکتا اس کو؟ خودکشی جرم ہے بھائی، قابل ترس نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. بات بات میں بلیک میلنگ، یہ نہیں کیا تو میں یہ کر لوں گا، کر لے بھائی، تو مر جا. ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم مجھے ایموشنل بلیک میلنگ کر رہی تھی. آج کل بیگمات یہ ایموشنل بلیک میلنگ پہ بہت آئی ہوئی ہیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، اس میں ایموشنل بلیک میلنگ ہی چل رہی ہوتی، وائٹ میلنگ تو آج کل ختم. تو وہ کہہ رہے مجھے کہنے لگی کہ اگر آپ نے یوں کیا تو پھر میں یہ کر لوں گی اور میں یہ کر لوں گی. میں نے کہا بیگم سے بولو کہ فی الحال ایڈوانس میں کر لو آپ کائنڈلی، کیونکہ اس طرح کی بلیک میلنگ میں اگر بندہ آ گیا نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا. ایک صاحب تو یہاں تک آ گئے کہ میری بیگم نے زہر کی بوتل منگوا کے رکھ لی ہے اور اس نے کہا اگر جو ہے وہ کوئی دباؤ میں ڈالا تھا کسی ناجائز بات پہ، یعنی ناجائز کا مطلب یہ کہ وہ شوہر پہ واجب نہیں ہے وہ، لیکن اس کو مجبور کیا میں یہ پی لوں گی اور کہہ رہے لا کے رکھ لی ہے. میں نے کہا بھائی اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے، یہ تیرے گلے پڑے گی. الٹے الٹے مشورے بھی کبھی کبھار میں دیتا ہوں. میں نے کہا زہر پی لے گی اور بلی تیرے اوپر آ جائے گی، کیونکہ ایسی عورت رکھنے کے قابل نہیں ہے جو خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہو، یا مرد بھی خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہو، نکل لو بھائی اس سے پتلی گلی سے، مر جائے گا تمہارے گلے پڑے گا. ایک تو ہوتا ہے نا بات بات میں ویسے ہی ڈائلگ بولنا، یہ بھی نہیں بولو، لیکن ایک ہے آپ کو لگے کہ یہ سیریس ہو رہا ہے، پہلی فرصت میں کیا کرو بھائی. میں نے کہا گلے پڑے گی. کہہ رہے میں چھوڑ نہیں سکتا. اب اس وقت متحدہ کا دور تھا، MQM کا. میں نے کہا میں چھوڑ نہیں سکتا. کہہ رہے متحدہ کی ہے. میں نے کہا پھر تو اپنے لیے ایک بوتل لا کے رکھ لے، بہتر یہ کہ کہہ رہے متحدہ کی ہے بھائی. تو خیر تو میرے بھائی جرم کو اچھا مت سمجھو. ہاں جو جرم چھوڑنا چاہتا ہے، یہ چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ قابل رحم. کوئی گناہ ہو جاتا ہے، آپ کو عادت پڑ گئی ہے، جیسے شراب کی عادت پڑ گئی، چھوڑنے کی کوشش میں لگ گیا ہے، یہ بھی قابل رحم ہو سکتا ہے کہ چاہ رہا ہے چھوڑنا، تدبیر اختیار کر رہا ہے برائی سے بچ. جیسے میں کہتا ہوں جن کو عادت پڑ گئی کسی گناہ کی، چھوٹ نہیں رہا، تو جرمانہ رکھیں اپنے اوپر، کوئی سزا دیں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ. تو یہ چاہ رہا ہے، جو اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہے، بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا، یہ بھی قابل رحم ہے. لیکن ڈھیڑ بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پلان ہی نہیں کر رہا کہ میں نے نماز کی پابندی کیسے کرنی ہے، میں نے شراب کیسے چھوڑنی ہے، میں نے زنا کیسے چھوڑنا ہے، بد نظری کیسے چھوڑنی ہے، فحش فلمیں کیسے چھوڑنی ہے، لڑکیوں سے دوستیاں، کوئی پلاننگ نہیں ہے. اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں 27ویں رات میں آ کے گڑ گڑا کے رو کے بخشوا لوں گا. این خیال است. اور یہ احمقوں کی جنت اسی کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نمازیں چھوڑ رہا ہے. سب سے آدھے مسئلے تو نماز حل کر دیتی ہے. 5 وقت باجماعت نماز پڑھو تو ویسے ہی آدھے سے زیادہ برائیاں چھوٹ جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے، اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے، ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی۔ فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی، یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا، تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم وہم کیا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں، یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان۔ بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار۔ دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کے گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں۔ اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا؟ یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، یہ حدیث خوب غور سے سنیں، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، کوئی گر سکتا ہے، آپ اس کے انتظام کریں۔ کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے۔ ہاں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی بتا جائیں گے نا، بات کمپلیٹ ہونے دینا، ورنہ پھر دوبارہ کریں گے یہ حرکت، تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے۔ تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے۔ تو گاڑی غلط پارک کرنا، بائک غلط پارک کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں اس طرح روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے، کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے، جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا۔ میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، تو میرے پاس 125 تھی، میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک، تو وہ کہیں جھانک رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ۔ میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، راستہ تو ہے نا بھائی، راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں، کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا۔ تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، تو بہت سختی کیا کرتے تھے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے، تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ۔ تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا ہمیں آپ نے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا۔ تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے کیا ہوگا، بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی، کسی نے ہٹا دی ہوگی۔ تو جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولے، جا کے اٹھ جائیں، ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے، آنکھیں بند کر لو بھائی، ہم نہیں دیکھ رہے،
शाबाश शाबाश। और आइंदा इससे तौबा करें। तो पीछे से तो देख सकते हैं ना, तो बाइकें जो है ना बिल्कुल चिपका के खड़ी किया करें दीवार से, और गाड़ी भी। और गाड़ी तो सामने रोड पे खड़ी करते हैं, अभी कैमरे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चारों तरफ हमने ठीक ठाक सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है जो असबाब की दुनिया में, तो चोर भी इंशाल्लाह भागेगा नहीं, कहीं भी पकड़ा जाएगा। और यहाँ भी कैमरे लगे हुए, वो देखो वो भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो किसी की जेब में हाथ डालने से पहले, क्योंकि जेब कुतरे भी हैं यहाँ पे, उनको पता ही नहीं होता कि कैमरा लगा हुआ है, तो हर तरह कैमरे लगे हुए हैं जो एक जाहिरी असबाब हो सकते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए हैं। कुछ सिक्योरिटी गार्ड तो आपको वर्दी में जो नजर आ रहे हैं ना, असलहा खुला लेके घूम रहे हैं, कुछ यहीं भी बैठे हुए होते हैं, समझ रहे हो। तो आप में से किसी को नहीं पता है कि इधर किसकी पैंट में क्या रखा हुआ है और किसकी शलवार में क्या रखा हुआ है। तो खैर बात क्या चल रही थी, बात चल रही थी नमाज। हो सकता है मेरे भी आवाज भी असला लगाया वो मैंने, तो हम भी इतने नेक नहीं है जितना आप समझते हो हमको, समझ रहे हो ना। नेक से मुराद जो बिल्कुल ही बेवकूफ लोग समझते हैं ना। तो बाकी ये कि असबाब की दुनिया में इंसान एहतियात करता है। बाकी वो बिहारी लोग कहते हैं कि जब इंसान की मौत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वो अल्लाह ने जब तक जिंदगी देनी है देगा, जब उठाना होगा तो